میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ عمرو بن الحمکی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من امن رجلا على نفسه فقتله اعطی لواء الغدر یوم القیامت، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی کو اس کی جان کی امان دے اور پھر اس کو مار ڈالے تو قیامت کے دن اس کو بدعہدی کا نشان دیا جائے گا یعنی عرصات قیامت میں مشہور کر دیا جائے گا کہ فلاں شخص نے غداری کی تھی۔ اس شہرت سے اس شخص کی تذلیل اور تحقیر ہوگی، لوگوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ شخص کس قدر ذلیل ہے۔ تو یہ عہد و امان توڑنے کے لیے سخت وعید اس میں بیان ہوئی۔ قیامت کے دن اس کو رسوا کیا جائے گا، ذلیل کر دیا جائے گا اس بندے کو۔ وعن سلمة بن الاکوع قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه، متفق علیہ۔ حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین کا ایک جاسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ علیہ السلام سفر کے دوران تھے۔ چنانچہ اس جاسوس نے خبر لینے کے لیے یعنی معلومات کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کی اور پھر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو اور قتل کر ڈالو۔ چنانچہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈھونڈ نکالا اور قتل کر ڈالا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا سامان اور اسباب مجھے دے دیا۔ یہ شخص چونکہ جاسوس تھا اس لیے اس کو قتل کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح اس کافر کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی اور امان لیے بغیر مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہو۔ فنفلنی یعنی بطور انعام مجھے اس کے جسم کا سامان دے دیا، زرہ، تلوار وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حدیث میں جاسوس کو قتل کرنے کی جواز بتائی جا رہی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عجب اللہ من قوم يدخلون الجنة في السلاسل وفي روایت یقادون الى الجنة بالسلاسل، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پر تعجب کرتا ہے، یعنی ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو زنجیروں میں باندھے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعجب کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ فی السلاسل سلسلہ زنجیر کے معنی میں ہے، یعنی زنجیروں میں پکڑا ہوا لایا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور جنت کا مستحق بنا۔ اچھا، یہ حدیث یہاں مفصل نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ اس حدیث کی تفصیل ان احادیث میں ہے جن کو مفسرین نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بخاری نے اپنے سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، پھر فرمایا کہ قال خیر الناس للناس تأتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم حتی یدخلوا فی الاسلام۔ اور قرطبی نے کہا ہے قال ابو ہریرہ نحن خیر الناس للناس نسوقهم بالسلاسل الى الاسلام۔ تو ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جہاد بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ابتداء میں کفار اسلام قبول کرنے سے خوش نہیں ہوتے، آخر میں خوش ہو جاتے تھے۔ تو جہاد سے دین کے راستے کھلتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ جو لوگ جہاد کو دین کی اشاعت کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں انہوں نے دین کو بالکل نہیں سمجھا یا اپنے مزاج کا دین بنایا ہے انہوں نے۔ تو اس حدیث میں کفار کی گردنوں میں زنجیر ڈال کر اسلام کی طرف لانا یہ بیان ہو گیا۔ الفصل الثالث عن ثوبان بن
يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب المنجنيق على أهل الطائف رواہ ترمذی مرسلا۔ حضرت ثوبان ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے مقابلے پر منجنیق نسب کی۔ اس روایت کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔ منجنیق یہ اصل میں فارسی لفظ ہے، یعنی من چھ نیک، میں کتنا اچھا ہوں۔ یہ ایک جنگی آلہ ہوتا ہے، یہ اس کا معنی ہے میں کتنا، من چھ نیک، میں کتنا اچھا ہوں۔ یہ ایک جنگی آلہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے استعمال ہوتا ہے اور آج کل کی راکٹوں کا کام کرتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک بڑا پتھر اس پر رکھ کر کھینچ لیا جاتا تھا اور پھر چھوڑا جاتا تھا اور پتھر زور سے جا کر قلعے پر لگتا، جس سے دیوار ٹوٹ جاتی تھی، پھر صحابہ اندر داخل ہوتے تھے۔ تو طائف کا قلعہ چونکہ بہت مضبوط تھا، اس میں مالک بن عوف کفار کی کمان کر رہا تھا۔ 25 دن تک یہ قلعہ فتح نہیں ہوا، اس لیے اس پر منجنیق استعمال کرنا پڑا۔ اسلام میں یہ پہلا موقع ہے کہ صحابہ نے منجنیق استعمال کیا۔ اس جنگ کے دوران حضرت طفیل بن عمر کو منجنیق اور ٹینک مل گئے تھے، یا جرش مقام سے 2 صحابی ٹینک لائے تھے اور یہاں استعمال بھی ہوئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلعے کے ارد گرد کانٹے بھی بچھائے تھے تاکہ اندر سے کوئی بھاگ کر نہ جائے۔ تو دشمن کے لیے مائن بچھانے کی تعلیم یہاں سے مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، مگر مسلمان آج کل اسلحے سے غافل ہو گئے۔ کفار نے اسلحہ لے لیا تو مسلمان غلام بن کر رہ گئے۔ جنگ حنین پر جو ہے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ طائف جو ہے نا، طائف یہ آج بھی حجاز کا بڑا شہر ہے، مکہ سے تقریباً 36 یا 45 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جو 90 کلومیٹر ہے۔ اور آج کل جس جگہ کو مشات کہتے ہیں، اسی جگہ میں اصل طائف آباد ہیں۔ اور اس وقت طائف میں 2 باغ ہیں جہاں 2 چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد کا نام علی ہے، مسجد علی، اور دوسری کا نام مسجد الجعصا ہے۔ ان 2 مسجدوں کے درمیان پھر ایک وادی ہے جس کا نام وج ہے، وج۔ محققین کا خیال ہے کہ اسی مقام سے نبی علیہ السلام نے طائف کا محاصرہ کیا تھا اور غالباً اسی جگہ آپ نے منجنیق نصب کیا تھا۔ آج کل طائف کی جامعہ مسجد جہاں بنی ہے، اسی جگہ میں نبی علیہ السلام نے طائف میں قیام فرمایا تھا۔ تو غزوہ طائف میں منجنیق کا استعمال ہوا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ فحاص الناس حیصۃ فأتینا المدینۃ فاختفینا بها وقلنا هلکنا ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال بل أنتم العقارون وأنا فئتكم رواه الترمذي وفي رواية أبي داود نحوه وقال لا بل أنتم العقارون قال فدنونا فقبلنا يده فقال أنا فئة المسلمين وسنذكر حديث أمية بن عبد الله وكان يستفتح وحديث أبي الدرداء بغوني في ضعفائكم في باب فضل الفقراء انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ جہاد کرنے کے لیے ہمارا ایک لشکر بھیجا۔ وہاں پہنچ کر ہمارے لشکر کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ہم مدینے واپس آئے تو مارے شرم کے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور ہم نے آپس میں اپنے دل میں کہا کہ دشمنوں کے مقابلے سے بھاگ کر ہم نے جو گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے گویا ہم تو ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو میدان چھوڑ کر بھاگ آنے والے لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو اور میں تمہاری جماعت ہوں۔ ابو داود نے ایسی روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی جواب طلب کرنے یا کوئی سرزنش کرنے کے بجائے اس شفقت آمیز انداز میں ہماری ہمت بڑھائی تو فرط عقیدت اور محبت سے ہم آپ علیہ السلام کے قریب پہنچے اور آپ علیہ السلام کے دست مبارک کا بوسہ لیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھاگنے والی نہیں ہو بلکہ بار بار جنگ کی طرف لوٹنے والے اور حملہ کرنے والے ہو، اور وَأَنَا فِئَتُكُمْ
دشمن سے بھاگنے کی ایک صورت جائز ہے، وہ اس طرح کہ آدمی اپنی مرکزی لشکر کی طرف بھاگ جائے تاکہ مضبوط ہو کر پھر حملہ کر سکے۔ جس کیمپ اور مرکزی لشکر کی طرف آدمی جاتے ہیں وہ کیمپ اس کے لیے فئہ ہے۔ انا فئتم کا مطلب یہی ہے کہ تم دشمن سے بھاگے نہیں بلکہ اپنے مرکز کے پاس آئے ہو۔ تو صحابہ نے یہ خیال کیا کہ ہم بھاگ آئے ہیں، حقیقت میں ایسی نہیں تھی، حقیقت ایسی نہیں تھی، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے انتہائی ہوشیاری سے صحابہ کو تنگ مقام سے پیچھے لایا اور پھر کھلے میدان میں لڑے تو دشمن بھاگ گئے، صحابہ واپس آ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کی جو حکمت عملی کے تحت پیچھے کیا تھا، اس کو صحابہ نے بھاگنا خیال کیا تھا۔ تو یہ جنگ موتا کا ایک واقعہ ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔